وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، تو یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو ان ائت القوم الظالمین، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھینچتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فارسل الی ہارون، تو پھر یہ اس پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر۔ الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، اور اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی نبوت اور رسالت مجھے نہیں ملی تھی، بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، جیسا کہ میں پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے، اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں، یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین فررت منکم ففررت منکم لما خفتکم، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا، جب میں تم سے ڈرتا تھا اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا، اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررت، میں بھاگ گیا یہاں سے، میں نے فرار اختیار کیا۔ وہب لی ربی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت مجھ پر سرفراز فرمایا ہے، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے۔ وَتِلْكَ، اب جواب دے رہے ہیں ترکی بترکی جواب جس کو کہنا چاہیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بنی اسرائیل، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان عبدتا، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے، تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا،
اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اور اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔